کہ ایک ذمہ داری یہ ہے کہ اس علم کو امت تک پہنچاؤ، اس علم کو امت تک پہنچاؤ اس علم کو۔ تو آپ نے فرمایا علماء صحابہ سے کہ یا تو امت تک علم پہنچاؤ، جاہلوں کو علم سکھلاؤ، ورنہ میں علماء کو دنیا میں سزا دوں گا۔ تو علماء صحابہ نے عرض کیا کہ ہم کیوں ہلاک کیے جائیں گے دوسروں کی وجہ سے جب وہ سیکھتے نہیں؟ آپ نے اپنی بات پھر دہرائی، انہوں نے پھر اپنی بات دہرائی، آپ نے اپنی بات پھر دہرائی، انہوں نے پھر یہ جواب دیا، آپ نے پھر یہی فرمایا 3 مرتبہ کہ علماء جاہلوں کو دین سکھلائیں۔ تو علماء صحابہ سمجھ گئے، علماء صحابہ سمجھ گئے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ نہیں سیکھتے تب بھی تمہارے ذمہ سکھلانا ہے، تمہارے ذمہ سکھلانا ہے، جاؤ سکھلاؤ ان کو۔ تو علماء صحابہ نے عرض کیا ہمیں 1 سال کا موقع دے دیجیے، 1 سال کا موقع دیں، ہم 1 سال میں ان سب کو فقہا بنا دیں گے، 1 سال میں سب کو فقہا بنا دیں گے، جی ہاں علم پہنچا دیں گے سب تک 1 سال میں، جہاں جہاں اسلام پہنچ گیا علم نہیں پہنچا۔ جی ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو علم پہنچانے کے لیے اس راستے میں نکالا کرتے تھے، یہ ہے راستہ، کیونکہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت پورے دین کے احیاء کے لیے ہے۔ 70 صحابہ چنے ایک وقت میں، کتنے؟ جی ہاں ایک وقت میں 70 صحابہ چنے اپنے صحابہ میں سے، کون کون علماء ہیں، کون کون قراء ہیں، کون قرآن صحیح پڑھا سکتے ہیں، جی ہاں کتنے؟ 70 صحابہ چنے ہوئے، علماء صحابہ، قراء صحابہ۔ تو قراء کہلاتے تھے خاص قرآن صحیح پڑھنے والے، انہیں چن کر آپ نے بھیجا اہل نجران کے تقاضے پر، وہ دھوکے سے لے گئے کہہ کر کہ ہمارا اسلام آ گیا ہے لیکن تو پڑھانے والا نہیں ہے۔ تو آپ نے 70 صحابہ چنے اپنے صحابہ میں سے اور بھیجا ان کو، ان سب کو ایک وقت میں قتل کر دیا گیا۔ جی ہاں شہادت دینے کے لیے کہ علم کو پھیلانے کے لیے معاذ بن جبل سید العلماء ان کو بھیجا کہ جاؤ علم پہنچاؤ۔ اس لیے دوستو عزیزو غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے راستے کا جو نفر ہے وہ قتال کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ نفر ہے تفقہ فی الدین کے لیے۔ یہ فرمایا قرآن نے فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ یعنی یہ نہیں کہتے کہ یہ امامت چھوڑ کر اور خطابت چھوڑ کر اور سبق چھوڑ کر نکل جائیں، نہیں، لیکن ان کو چاہیے، قرآن میں یہ ہے کہ امام والے کے لیے مناسب نہیں ہے کہ سب ایک ساتھ نکل جائیں، بلکہ ان کو چاہیے کہ ایک جماعت نکلے، دوسری جماعت مقام پر رہے، جو سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں ان کو یہاں سکھلانے والے موجود رہیں۔ حضرت بلال نے عرض کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں اللہ کے راستے میں نکلنا چاہتا ہوں، اللہ کے راستے میں نکلنا چاہتا ہوں۔ جی ہاں ابوبکر نے فرمایا کہ اذان کون دے گا؟ حضرت عمر سے کہا تمہیں میں نکلنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ بلال اذان کون دے گا؟ یہ بہت غور کرنے کی بات ہے، حالانکہ اذان تو ایسا کام ہے کہ مسجد میں کوئی بھی دے لے گا، اذان کوئی بھی دے لے گا، یہ میں جاؤ تم چلے جاؤ ہم اذان ہم کسی دلوا لیں گے۔ جی ہاں حضرت بلال نے کہا حضرت عمر سے کہ میں اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہوں، کہ بلال یہ بتاؤ اذان کون دے گا؟ اور فرمایا کہ میں تلاش کرتا ہوں، خود تلاش کیا مؤذن، اور یہ کہا کہ سعد قرض ہیں جنہوں نے قبا کی مسجد میں اذان دی ہے، وہ اذان دیں گے مسجد نبوی میں، ہم میں جانا چاہتا ہوں کہ ہاں اب جاؤ، یہ اب جاؤ تم نکلو۔ ہاں یہ نہیں کہ اذان چھوڑ دو یا خروج چھوڑ دو، کہ نہیں اذان بھی نہیں چھوڑنی اور خروج بھی نہیں چھوڑنا، کہ متبادل کا انتظام کرو، اپنے بدل کا انتظام کرو، جی ہاں، اور جاؤ نکلو۔
یہ تھی بات. ہم یہ نہیں کہتے کہ آدمی وہ مدارس چھوڑ کر اور ذمہ داری چھوڑ کر نکلے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ آنے والوں کی طلب کا پورا کرنا، کہ آنے والوں کی طلب کا پورا کرنا تو بہت بڑی ذمہ داری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رؤسائے مشرکین کو لے کر بیٹھ گئے، اور ایک نابینا صحابی سیکھنے کے لیے آئے. یہ غور کرنے کی باتیں ہیں. کون؟ یہاں عبداللہ ابن ام مکتوم، وہ سیکھنے کے لیے آئے اور وہیں سے چیخے دروازے پر سے، علمنی یا رسول اللہ مما علمک اللہ، مجھے بھی سکھایا، اللہ نے آپ کو سکھلایا ہے. تو آپ کو ان کے آنے سے ناگواری ہوئی کہ جو طلب لے کر آنے ہیں ان کی طلب کا پورا کرنا سب سے مقدم عمل ہے. یہ طلب لے کر آ گئے ہیں، ان کی طلب کو پورا کرنا مقدم ہے، اور آپ کو ان کے آنے سے ناگواری ہوئی، ان کے آنے سے آپ کو ناگواری ہوئی ہے، اور آپ بات کرنے لگے وہ ان سے، رؤسائے مشرکین سے. تو اس پر آپس نازل ہوئی، آپ کو تنبیہ کی اللہ نے کہ یہ آپ نے کیا کیا. جن میں طلب نہیں ہے ان کی تو کوشش میں ہے، جو طلب لے کر آ رہا ہے ان کو دیکھ کر آگے پریشانی پر بلا گئے. جی ہاں، اتنی اہمیت ہے طلب لے کر آنے والے کی طلب کو پورا کرنا، اتنی بڑی اہمیت ہے اس کی کہ ایک آدمی طلب سے آیا تو اللہ نے آپ کو تنبیہ کی ہے. آپ اتنا خیال کرتے تھے پھر ان کا کہ انہیں اپنے سفر میں خلیفہ بناتے تھے مدینے کا، اس کو نابینا صحابی کو مدینے کا خلیفہ بناتے اپنے سفر کے دوران. ان کا اہتمام ہوتا تھا. یہ فرماتے تھے کہ یہ وہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے تنبیہ کی ہے. ہاں، اللہ نے مجھے ان کی وجہ سے تنبیہ کی ہے. جی تو میں نے ایک بات عرض کی ہے، مسئلہ ان کا بھی نہیں ہے صرف جو طلب لے کر آ رہے ہیں، مسئلہ ان کا بھی ہے جن میں طلب نہیں ہے. جی ہاں، اس لیے فرمایا کہ نکلنا تو سب کو ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ سب ایک ساتھ نکلیں. یہ فرمایا کہ ایک جماعت نکلے اور ایک جماعت رہے تاکہ آنے والوں کی طلب پوری کرے. ایک جماعت اللہ کے راستے میں نکلے. یہ ہے نقل و حرکت کا اصل مقصد، کہ علماء کی نقل و حرکت امت کے لیے رحمت ہے اور برکت ہے. جی ہاں، اور امت کی طہارت کا اور تربیت کا ذریعہ ہے. بادل کے اندر یہ 3 چیزیں ہیں، بادل میں بھی یہ 3 چیزیں. جی ہاں، بادل میں یہ 3 چیزیں ہیں. یہ بادل رحمت ہیں اور بادل برکت ہے. برکت کا لفظ ہے قرآن میں، یہ اللہ نے بادلوں کو برکت والا بنایا. جی ہاں، ماء مبارکہ، برکت والا پانی، اور ماء طہورا، جی ہاں کہ پاک کرنے والا پانی. سنو، ماء طہورا کہ پاک پانی اور برکت والا پانی اور رحمت والا پانی. جی ہاں، اس کو فرمایا بادل، اور علماء کو بادل سے مثال دی ہے کہ جو علم لے کر آیا ہوں وہ علم اور ہدایت کہ وہ گھنے بادل کی طرح ہے. اسے میں نے عرض کیا کہ اپنے علم کو لے کر حرکت میں بھی آؤ.